أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، حمد و ثنا اللہ رب العالمین اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، سرتاج الرسل، ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو جہاں پر رشد و ہدایت کا رستہ دکھایا ہے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس رشد و ہدایت کی رہنمائی کے لیے اس رب کائنات نے انسان کو یہ باور کرایا ہے کہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی منشا کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے لازمی بات ہے کہ ہماری جی میں اٹھنے والی تمام خواہشات کا محور وہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے، اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے۔ اور آپ حضرات دنیا میں ہم جب زندگی گزارتے ہیں، ہم نے قرآن بھی پڑھا، سیرت طیبہ بھی پڑھی، سیرت صحابہ بھی پڑھی ہے، اور بڑے بڑے کبار علماء، محدثین، مفسرین کی زندگیوں کو پڑھا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام لوگوں نے اپنی زندگی کا محور ایک ہی بات کو بنایا ہے، اپنی زندگی میں ایک ہی بات پر فوکس کیا ہے کہ اللہ کی رضا کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کو کیسے خوش کیا جاتا ہے۔ یہ وجود یہ رب العالمین نے بنایا ہے، یہ آپ کا وجود رب العالمین نے بنایا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کو حتیٰ کہ پیچھے چلتے جائیں، جتنے ہم نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اکابرین کا تذکرہ کرتے ہیں، ان تمام کا وجود بھی اللہ رب العالمین نے ہی سینچا ہے۔ تو جب اللہ چاہے گا، چونکہ اس کا آغاز مٹی سے ہوا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ اس سے اندر سے روح نکلے گی، اور بندہ جو ہے اس کی روح اللہ کے پاس پہنچ جائے گی، اور اسی طرح اس کی زندگی کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے لگا دیا، اور انبیاء کے اس مشن کو تھام لیا، جس مشن کے لیے انبیاء نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، اتباع تابعین نے، ائمہ کرام نے، اولیاء نے، صلحاء نے،
شرفاء نے محنتیں کی ہیں اور اپنی زندگیاں لگائی ہیں۔ اور آپ دیکھیے قرآن کریم نے ان کی کیسی پیاری صفت کو بیان کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، من یشری نفسہ، جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا، جس نے اپنے جسم کا سودا کر لیا ہے، جس نے اپنی خواہش کا، اپنے جی میں آنے والی ہر تمنا کا، آرزو کا، ہر اٹھنے والی خواہش کا سودا کر لیا۔ کس ذات کے لیے کیا؟ اس اللہ رب العالمین کے لیے۔ ابتغاء مرضات اللہ، کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ راضی ہو گیا تو میرا نفس بھی پاک، میری زندگی بھی پاک، اور آنے والی بھی پاکیزہ زندگی انشاءاللہ مقدر میں فرمائیں گے۔ جس نے یہ کر لیا، یقینی بات ہے اس نے بہت بڑی نعمتوں کا حصول کر لیا۔ اور یہ اللہ کی رضا اتنی بڑی ہے، قرآن میں ہی اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہے کہ جس پہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اس کو اللہ کی خوشنودی مل جائے، اس سے بڑا میرے بھائیوں کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ اور مومنوں کی تو میرے بھائیوں ان کا شب و روز گزرتا ہی اس طرح ہے، ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی وہ اللہ کی عبادت میں ہی گزرتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن کو سنیے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کی کیفیت سنیے، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں ہمیشہ دیکھیں گے رکوع اور سجدے کرتے ہی آپ کو نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اسی رکوع اور سجدے کے ذریعے ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی کو طلب کرتے نظر آئیں گے۔ یہ مومن کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام ہے، اور یہ پہلی سنت جو بیان کی گئی وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہے کہ رکوع سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کی رضا اسی طرح ہی ان کو ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ مومنوں کا خاصہ ہے، مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نشاندہی کی۔ آج اگر کوئی مومن آدمی اس مشن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی انشاءاللہ اللہ اسے بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس کا مصداق بنائے۔ حضرات دی وقار، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ پہلا طریقہ میرے بھائیوں،
کہ ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو، اس کے احکام کو، اس کے فیصلوں کو، اس کو دل و جان سے ہم تسلیم کریں، دل و جان سے تسلیم کریں، اور اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے جو اوامر ہمارے لیے بتائے ہیں ہم ان کو مانیں، جو نواہی بتائے ہیں ان سے رک جائیں، شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کے حقیقی ذائقے کو پا لیا، ایمان کے مٹھاس کو پا لیا، اور ایمان کی صحیح لذت کو اگر محسوس کیا تو اس شخص نے کیا جو ان تین چیزوں پر صحیح معنوں میں جس نے اس کو قبول کیا۔ من رضی باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کو رب بھی سمجھتا ہے، اس کو خالق بھی سمجھتا ہے، اس کو معبود بھی سمجھتا ہے، اور اس کو الہ بھی سمجھتا ہے، مدد اس سے طلب کرتا ہے، استعانت اس سے طلب کرتا ہے، اور جب کوئی خرچ کرنے کی باری آتی ہے اسی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ نظر کی بات ہو اللہ کے لیے، نیاز کی بات ہو اللہ کے لیے، رکوع کی بات ہو اللہ کے لیے، سجدے کی بات ہو اللہ کے لیے، کوئی بھی زندگی میں عبادت کا معاملہ ہو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ جس شخص نے یہ کام کر لیا، من رضی باللہ ربا، وہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، اور حقیقی معنوں میں یہی وہ شخص ہے جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا۔ اور پھر میرے بھائیوں، حدیث کا دوسرا حصہ، وبالاسلام دینا، جو شخص اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہمارے لیے چن لیا ہے، اور کیسا دین چن لیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اسلام کا متبع بنایا ہے۔ اب اسلام کے دین ہونے کے اوپر اگر کوئی شخص کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، لن يقبل من، اس سے اس دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی اس کاوش کو قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو دین ہی ایسا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص ملا، یہودیوں کا عالم ملتا ہے اور آ کے کہتا ہے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے دین کی مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے نا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، دین اسلام کو چن لیا۔ عمر فاروق سے کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر اترتی، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے جس دن یہ آیت اتری تھی۔ اب اس دین میں کسی ملاوٹ کی گنجائش نہیں، اب اس دین میں کسی ہیر پھیر کی گنجائش نہیں، اس کی تعلیمات پوری ہیں، جو اس شریعت میں بتایا گیا، جو شخص اس پہ راضی ہوا وہ اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا۔ اور پھر تیسری بات حدیث کے حوالے سے، وَبِ محمد الرسول، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی سمجھتا ہے، اپنا رسول سمجھتا ہے، آپ کی تعلیمات کو آخری تعلیم سمجھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کو اپنے لیے کامل شریعت سمجھتا ہے، اور آپ کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتا، آپ کی
اطاعت پر کسی کی اطاعت کو ترجیح نہیں دیتا. جس شخص نے یہ کام کر لیے ذاق طعم الایمان، حقیقت میں ایمان کی مٹھاس کو اس نے چکھا. اور اللہ اس شخص ہوا ہے جو حقیقت میں ان 3 باتوں کو جس نے تسلیم کر لیا. رضی باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا. وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا. وبی محمد الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا. ان 3 باتوں پہ جو شخص راضی ہو گیا اس کو اللہ کی رضا کا پہلا سٹیپ حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے رضا اس کے لیے لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش ہوں گے. میرے محترم بھائیو، دوسری بات، رضا الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے، رکوع کرو، سجدے کرو اور اللہ کی محبت اس کو پروان چڑھاؤ. اللہ کی محبت کیسے پروان چڑھانی ہے؟ اللہ سے جو محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو، جو اللہ سے نفرت کرتا ہے اس سے نفرت کرو. رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے یہ شخص نمازی آدمی ہے، مسجد میں جاتا ہے، میں اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں، دوستی اس لیے لگائی ہے چلے میرے اندر بھی نماز کی عادت آ جائے گی. فلاں شخص کردار کا بڑا اچھا ہے، سچ بولتا ہے، اچھی ڈیلنگز ہے اس کی، میں اس سے دوستی لگاتا ہوں، چلے اچھی عادات میرے اندر بھی منتقل ہو جائیں گی. میں فلاں سے اس لیے پرہیز کرتا ہوں، اس سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ شخص دین کے معاملات کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے، روکو بھی تو رکتا نہیں ہے، لہذا میں اس کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے ہی نفرت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی دیتا ہے کہ میں فلاں کی مدد کر لوں، فلاں کی معاونت کر دوں، اس وجہ سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اور اگر کسی سے رکتا ہے تو تب بھی اللہ کے لیے. فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو پورا کر لیا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے شخص پہ خوش ہو جاتے ہیں. اور سورہ فتح کی آیت آپ نے ابھی کچھ دیر قبل سنی، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومن مسلمان ان کی محبت کی پہلی ترجیح ان کے اپنے مسلمان بھائی ہوا کرتے ہیں. پہلی ترجیح اپنے مسلمان بھائی ہوا کرتے ہیں، اپنے مسلمان دوست اور عزیز ہوا کرتے ہیں. ایمان کی بنیاد پر دوستی ہوتی ہے اور ایمان کی بنیاد پر ہی دشمنی ہوتی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی صحابہ کرام کی، اس کی خاصیت ہی یہ تھی کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے تھے اور اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والے تھے اور ان لوگوں سے دوستی کرنے والے تھے جو ایمان والے تھے. اور اس کے برعکس اگر نفرت ہے تو اسی ایمان کی بنیاد پر کہ فلاں شخص ایمان کا انکاری ہے لہذا میں اس کو پسند نہیں کرتا، فلاں شخص میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتا ہے، آپ پر ایمان نہیں لاتا، لہذا میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں اس سے نفرت کرتا ہوں. میں فلاں شخص سے پیار اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ اس کو میرے دین سے، میری شریعت سے پیار نہیں ہے، لہذا میں بھی اس سے نہیں کرتا. تو یہ میرے بھائیوں، جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے اللہ کریم کی رضا کا سلسلہ الحمدللہ ہمارے اوپر شروع ہو چکا ہے. حضرات دی وقار، تیسری بات، غم، پریشانی، اداسی، افسردگی جب بھی ہو تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ اس میں حاصل ہو. اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہم کریں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سب سے بہترین مظاہرہ اس وقت دکھایا تھا جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات آپ کے سامنے ہوئی، شیر خارگی کی عمر ہے، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، ان کے بطن سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، والقلب یحزن، دل افسردہ ہے، دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ فوتگیاں ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہیں، موتیں ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں دنیا میں ایسے کلمات بولنے والے افراد بھی ہمارے سامنے ہیں جو جس طرح طرح کے ایسے فضول کلمات بولتے ہیں کہ جس سے اللہ کی رضا کی بجائے الٹا ہم اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنتے ہیں۔ آپ نے اسی لیے دعا ہمیں کئی سکھائی ہے، تعزیتی کلمات بھی سکھائے ہیں۔ پہلی بات الذین اذا اصابتهم مصیبہ، مومنوں کو کوئی دکھ اور مصیبت پہنچے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ کلمہ بولیں۔ دکھ پہنچا ہے، غم پہنچا ہے، پریشانی ہوئی ہے، افسردگی ہوئی ہے، تو اس کا اللہ رب العالمین کی طرف اس کو سپرد کریں، اللہ رب العالمین کی رضا پہ راضی رہیں۔ یہ غم اور افسردگی میں جب ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے مستحق بھی ٹھہریں گے۔ یہ میرے بھائیوں تین باتیں ہو گئی۔ اللہ رب العالمین زندگی میں بہت بڑی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اور دنیا میں آپ دیکھیں، ہمارے پاس آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال سے نوازتے ہیں، دولت سے نوازتے ہیں، عزت سے نوازتے ہیں، شہرت سے نوازتے ہیں، عہدہ دے دیتے ہیں، مال دے دیا، اچھی جائیداد کا مالک بنا دیا، اچھا عہدہ دے دیا، اچھی جگہ پہ رشتہ داریاں ہو گئی اور زندگی آسودہ حال ہو گئی، پریشانیوں سے بھرپور کیا ختم، پریشانیوں سے بالکل فارغ البال زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اب وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ جس مالک نے ہمیں خوشیوں کے کلمات اور خوشیوں کے مواقع دکھائے ہیں نا، خوشیوں کے مختلف مواقع زندگی میں دکھائے، اس مالک کا شکر ادا کرنا کبھی بھی نہیں بھولنا۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ہوائیں ان کے لیے مسخر کی تھی، جانور ان کے لیے مسخر کیے تھے، ان کی بات مانتے تھے۔ حضرت سلیمان ان سے کلام بھی کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کا آپ کو علم ہے۔ لیکن جب یہ سارا کچھ مل گیا تو کیا سلیمان علیہ السلام نے کیا اپنے رب کا ذکر چھوڑ دیا؟ نہیں، قرآن اس حوالے سے ہمیں بتاتا ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، سورہ نمل کی 19 نمبر آیت، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، التی انعمت علی، اے اللہ جو تو نے مجھ پہ انعام کی، وعلی والدی، اللہ جو تو نے میرے والدین پہ انعام کی، وان اعمل صالحا،
اور اے اللہ مجھے توفیق دے میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود رب سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے توفیق دے، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں مجھے داخل فرمانا۔ نعمت آنے کے بعد بھول نہیں گئے، جس مالک نے نعمت دی ہے، جس مالک نے اتنی بڑی عنایات فرمائی ہے، اس مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ توفیق دیتے رکھنا، میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں نبی، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے مبرہ رکھا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک رکھا ہوتا ہے، یہ انبیاء کی خاصیت ہوا کرتی ہے۔ اور پھر حضرات آپ دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ الصلاۃ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کتنے پیارے معاملات فرمائے۔ ابھی آپ نے جو سماعت فرمایا ہے آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات کا تذکرہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناشکری کا کلمہ بولا؟ ہرگز نہیں بولا۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ 2 مرتبہ ہی ناشکری نکلتی ہے، یا بہت زیادہ دکھ پڑ جائے یا بہت زیادہ خوشی ہو جائے۔ آپ شادیوں پہ دیکھتے ہیں انسان کی زندگی میں بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس کی اولاد میں کسی کی شادی ہوتی ہے۔ ہم کس طرح رب کو بھولتے ہیں، ہم کس طرح پردے کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، ہم کس طرح غیر محرم اور محرم کا فرق ختم کرتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو ہم کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اکثر لوگ ہمارے کرتے ہیں یہ کام۔ اللہ نے بڑوں پر رحمت فرمائی ہے، بڑے لوگ اس سے بچنے والے بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کے گھر میں وفات ہو جاتی ہے تو اس وقت ناشکری کرتا ہے۔ اب بچے کی شادی ہو، اولاد میں کسی کی شادی ہو، اس مالک نے خوشی دکھائی، چاہیے تو یہ تھا نوافل پڑھے جاتے، عبادت اس اللہ کی جاتی جس مالک نے آج اس قابل بنایا ہے۔ اور بھائی نہیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے بھائی اللہ کی نافرمانی کے کام تو نہ کرو، یہ تو نہ کرو، لیکن پردے کا فرق بھی ختم، غیر محرم اور محرم کا فرق بھی ختم، اور بناؤ سنگھار کا کس کو دکھانا ہے کس کو نہیں دکھانا وہ بھی فرق ختم، مکس گیدرنگ کا تصور آ گیا، اور پھر ایسی ایسی رسومات نے جگہ لے لی جن کا کسی بھی طرح قطعاً شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی شادیوں کا حصہ بنا لیا ہے۔ تو جب اللہ خوشی دکھائیں تو کام حضرت سلیمان والا کرتے ہیں، اپنے ذہن میں آنے والے فطور اور ایسی شہوات والے کام نہیں کیا کرتے ہیں۔ حضرات دی وقار، آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نیک اعمال سے راضی ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ اکثر وہ واقعہ سنا ہے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکرہ فرماتے بیان کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں 3 لوگ تھے، باہر نکلے بیچارے، راستے میں طوفان نے آ لیا اور طوفان آ گیا، ان کے پاس جائے پناہ کوئی نہیں تھی، وہ غار میں پناہ لے لی، انہوں نے غار میں پناہ لے لی، پتھر سے رستہ بند ہو گیا، بیچاروں کے لیے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آپس میں مشورہ تینوں نے کیا، بھائی کیا کریں؟ اپنے اپنے نیک عمل کو یاد کرتے ہیں۔ تینوں نے اپنا اپنا نیک عمل یاد کیا، اللہ رب العالمین کی رحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ان کے نیک اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی آغوش میں لیتے ہوئے وہاں سے نکال دیا۔ تو نیک عمل کریں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس نیک عمل کی خواہش پر، اس نیک عمل کو پیش کرتے ہوئے اس کا واسطہ بھی دیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر مصیبتوں اور مشقتوں کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین یہ سارے کام اپنے مومنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور امام یحییٰ بن حسین قاہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں
کہ میں اپنے استاد نون کے پاس ان کی مجلس میں حاضر ہوا. انہوں نے میرے رویے کے اندر ایک عجب پسندی دیکھی کہ یہ بندہ تو خود پسندی کا شکار ہے. نصیحت کی. کہنے لگے لا تفعل، ایسے مت کرو. ان اللہ تعالی اخفى ثلاثا فی ثلاث، اللہ تعالیٰ نے تین باتوں میں پوشیدہ رکھی. آپ غور سے سنیے. فرمایا اخفى غضبہ فی معصیتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی میں اپنے غصے کو پنہا رکھا ہے. آپ نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، یعنی آپ کا نافرمانی والا کوئی بھی عمل سر انجام دیں گے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے. وَأَخْفَى رِضَاهُ فِي طَاعَتِهِ، اس اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، خوش ہو جائیں گے. اور وَأَخْفَى وَلَایَتَهُ فِي عِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عام بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو رکھا ہے. یہ کوئی آسمان سے نہیں اترتے، یہ آپ کے بھائی دوست ہی ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ساری چیزیں عنایت کر دیتا ہے. حضرات یہ ساری باتیں وہ ہیں. اور پھر فرماتے ہیں لا تحقرن شیئا فی معصیتہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی چیز کو ہلکا نہیں سمجھنا. فلعلہ ان یکون فیہ غضبہ، ممکن ہے جس چیز کو آپ ناپسند کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے. مثلا فرمایا لا تحقرن شیئا من طاعتہ فلعلہ یکون فی رضاؤہ، آپ کو کوئی شخص کہتا ہے بھائی فلاں کام کرو اللہ خوش ہوتا ہے، آپ حقارت کی نظر سے مت جھٹلائیے، ممکن ہے اللہ کی ساری رضا اور خوشی اسی میں رکھی ہو. کبھی حقارت کی نظر سے مت جھٹلائیے کہ بھئی آپ تو ہمیشہ شریعت کے معاملات کو بتاتے رہتے ہیں، آپ کو ہمیں کبھی زندگی میں آزادی سے جی بھی لینے دیا کریں، کبھی آزادی سے جی لینے دیا کریں. آپ ہمیشہ شریعت اور قال اللہ قال رسول کی باتیں سناتے رہتے ہیں. ایسی باتیں بھائیوں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ شریعت کے معاملات کے پیچھے چلیں. ممکن ہے ایک ہی بات سے اللہ تعالی ہم سے ہو جائے کہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے. اور پھر فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ فَلَعَلَّهُ أَن يَكُونَ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِهِ، اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو حقیر مت سمجھنا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے کتنا زیادہ قریب ہو تمہیں اس کا احساس ہی نہ ہو. میرے بھائیوں آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار فلانا چول آدمی، چھوڑو یاروں کو بندہ ہے، ممکن ہے وہ اللہ کو ایسا راضی کرنے والا ہو، اللہ کی خوشنودی کے کام کرنے والا ہو کہ تمہارے اس ایک غلط کلمے سے اس کے درجات بلند ہو جائے اور تم جہنم کی گہرائیوں اور گھاٹیوں میں گر جاؤ. بھائیوں سوچنا چاہیے. اور پھر ہمیں بھائیوں اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے اور حضرت موسیٰ کے والے سے فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، کہ اے اللہ میں تیری طرف جلدی آ گیا شاید اے اللہ تو راضی ہو جائے. تو بھائیوں قرآن کریم میں اس لیے کہا گیا وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی رضا کی پیروی کرو. اور بھائیوں ہمیشہ اللہ کی رضا کی پیروی کرنے میں، اس کی رضا کو ڈھونڈنے میں، جس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو ٹٹولنے کی کوشش کرو، اس عمل کو کیا جانا چاہیے. ترجیح اس عمل کو ہونی چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ترجیح ہمیشہ اس کام کو دینی چاہیے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور پھر بھائیوں حمد و شکر، اللہ کی حمد، اللہ کا شکر، یہ اللہ کی رضا کا بہترین طریقہ ہے. حدیث میں آتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتے ہیں اور 3 باتوں کو ناپسند کرتے ہیں. پسند کیا کرتے ہیں؟ ان اللہ یرضی عن العبد ان یأکل الاکل
فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ جب کھانا کھاتا ہے، لقمہ بھی کھاتا ہے، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، وہ اللہ کی اس پر حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ او یشرب الشرب فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، ایک پانی کا گھونٹ بھی پیتا ہے، ایک گھونٹ بھی پیتا ہے، اس پر بھی اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہر ایسا عمل کریں۔ دیکھیں، یہ کھانے کا وہ عمل ہے، 10 منٹ گزرتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی چیز نکال کے منہ میں ڈالتے ہیں، ہر گھنٹے کوئی نہ کوئی چیز کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو اللہ کی حمد بیان کرنے میں ہماری زبان ٹوٹ تو نہیں جاتی؟ اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب زندگی میں ایک مومن کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اس کو خوش کرنا ہے، تو دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، دنیا خوش نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑنا، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو سارا کچھ بگڑ جائے گا، پھر ہمارے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ بھائیوں، اللہ کی رضا والے کام کرنے چاہیے۔ اور قرآن کریم میں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری میں اللہ کی خوشی لکھی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ان تکفرو، نہ شکری کرو گے، اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کی زبان سے نہ شکری کا کلمہ نکلے، اللہ کبھی بھی اس سے خوش نہیں ہوتے۔ خوش کس سے ہوتے ہیں؟ ان تشکروا یرضہ لکم، آپ ایک بھی شکر کا کلمہ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیروں رضا اور خوشیاں تمہارے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ تو بھائیوں، جیسے اللہ خوش ہوتے ہیں، کام تو وہ کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک یہ شکر کا کلمہ آپ کے سامنے بولا تھا، اور فرمایا اللہ کا قرآن کے حوالے سے بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری باتیں ہمارے لیے فرمائی ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر کرو گے، بھئی اللہ نے صحت دی ہے، اس کا شکر کرنا چاہیے، اس نے ایمان دیا، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ جب گھر میں کھانے کی طلب ہوتی ہے، اللہ نے رزق کے انبار لگائے ہیں، رزق کھانا چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تشکروا یرضہ لکم، بھئی تم شکر کرو گے، میں اللہ تم سے راضی ہوتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں، تو بھائیو ہمیں تو بار بار شکر کے کلمات بول کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اس کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ اور بھائیو دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میری رضامندی اور اس کے ساتھ نافرمانی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے اور چاہتا ہے ہر عمل پہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے،
وہ نماز بھی پڑھے اس جذبے سے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ کسی کو نیکی کی بات اس غرض سے بتاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ کسی کی رہنمائی کرتا ہے صرف اس غرض سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ ہر عمل پہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرا مالک فرماتا ہے کہ ایک طرف یہ شخص ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کمن باء بسخط من اللہ، جس نے ہر لمحے اپنے رب کو ناراض کیا ہے؟ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم مطیع اور فرما بردار لوگوں کو مجرموں کے ساتھ کیسے اکٹھے کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو بھائیو، ہمیشہ کوشش کریں اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اور وہ عمل کریں جس سے اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساتھی آپ کے پاس